سب سے پہلے کعبہ مشرفہ کا طواف جو ہے وہ ملائکہ کرام علیہ السلام نے کیا تھا۔ کعبہ مشرفہ جو ہے وہ کس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ یہ توحید کے لیے مینارہ رہا، وہی کعبہ مشرفہ جو ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کے ارد گرد 300 نبیوں کے مزارات ہوں، 70 نبیوں کے مزارات اس جانب ہوں، 70 کے اس جانب ہوں، وہ عین اس کعبہ مشرفہ کے اندر بت رکھ دیے جائیں۔ وہ کام ہم دیکھیں جو اس وقت کے مجاوروں نے کیا تھا، کیا خیال ہے وہی والا کام آج کے مجاور تو نہیں کر رہے؟ یہ بزرگ جو ہیں نا ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ہمارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ یہ دعوت توحید کے علم بردار تھے۔ وہ تو گندی شراب ہوتی جو پیالوں میں ملتی ہے، مگر یہ وہ شراب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو وہ نگاہ کرتے ہیں، بندے کے دل کے اندر توحید کا نور بھر دیتے ہیں۔ یہ تو وہ جام ہے، کہتا ہے رنگ مدینے والا ہو، یعنی توحید وہ ہو جو حضور نے دی ہے، اور کہتے ہیں اس کو ہاتھ جو ہے معین الدین چشتی اجمیری کے لگے ہوئے ہوں۔ آج جو مجاور آئے ہیں بالکل وہ مکہ مکرمہ کے کعبہ کے جو مجاور تھے نا، ان کے ہم مزاج آ گئے ہیں، ان کے ہم فکر بھی آ گئے۔ وہ بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن تھے، یہ مجاور جو ہیں یہ بھی حضور کے صحابہ کے دشمن بن چکے ہیں۔ نا وہ مکے کا مجاور تھا، یہ قبر کا مجاور ہے، دونوں کا مزاج ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ صفحہ نمبر 231 سورہ ابراہیم شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلاق کائنات نے اقوام عالم میں ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا، تو آج ایک اور پہلو سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور دعوت توحید کی نشر و اشاعت کے لیے آپ کی جو قربانیاں تھیں ان کا ذکر کیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہی کھڑے ہوئے، ان کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے دو شہزادے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے تھے۔ دونوں نے ایک کو جو ہے نا وہ علاقہ ملا شام کا حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس جو ہے یہ علاقہ یعنی مکہ مکرمہ کا علاقہ جو ہے نا وہ سپرد کیا گیا۔ ملک شام میں مسجد اقصی شریف تعمیر کی گئی، تو یہاں جو ہے وہ کعبہ مشرفہ تعمیر کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان میں اکثریت تعداد جو ہے وہ اپنا دعوت کا کام جب کر لیتے تھے، بنی اسرائیل کے نبی بھی جب دعوت کا کام کر لیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا کہ آپ حجاز مقدس چلے جائیں اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے اپنے آخری ایام جو ہیں وہیں پر بتائیں، اور وہاں پر رہ کر میری عبادت میں اور ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث پاک معجم کبیر طبرانی کی حدیث کا نمبر ہے 13525، جلد 12 صفحہ نمبر 413۔ راوی اس کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا، اکیلی مسجد خیف، مسجد خیف جو ہے حجاج کرام جانتے ہیں، مسجد خیف جو ہے اس مسجد کے احاطہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70 نبیوں کے مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نبیوں کے مزارات ہیں؟ 70 نبیوں کے مزارات ہیں، جبکہ 62 جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے بنو اسماعیل میں۔ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام تو ان علاقوں میں آ رہے ہیں۔ تو یہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، ان کے مزارات یہاں کیسے؟ ان کے مزارات یہاں بننے کا مقصد جو ہے اور پس منظر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب وہ دعوت حق کا کام کر لیتے تھے، چونکہ یہ مقام جو تھا حجاز مقدس میں خاص مقام مکہ مکرمہ والا، یہ اس وقت بھی توحید کے لیے، اہل توحید کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت بھی یہ بہت یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت اور جد و جہد تھی اور ان کی کوشش تھی کہ اس کے بعد بھی، آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی ایک عرصہ تک جو ہے یہ مقام جو ہے وہ خاص اہل توحید کے لیے ہی خاص رہا۔ اور یہ بھی حدیث پاک معجم کبیر طبرانی میں وہ 13,525 تھی، یہ 12,288 ہے۔ وہ جلد 12 تھی، یہ جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 454 ہے۔ راوی اس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلَائِكَةُ، سب سے پہلے کعبہ مشرفہ کا طواف جو ہے وہ ملائکہ کرام علیہ السلام نے کیا تھا۔ کنہوں نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کعبے کا طواف کیا تھا۔ فرماتے وَإِنَّمَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِ لَقُبُورًا مِّن قُبُورِ الْأَنبِيَاء، فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس مقام پر یعنی کہ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کا جو علاقہ ہے، حجر اسود یہاں پہ پھر آگے جا کر کے رکن یمانی آتا ہے، باتیں حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کا جو علاقہ بنتا ہے، اس سارے علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70 نبیوں کے مزارات ہیں۔ سمجھایا جی؟ یہ بھی کعبے کے گرد کا ہی علاقہ بنتا ہے۔ میں اس لیے اس کی توضیح کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ 70 انبیاء کرام کے مزارات کہاں پہ؟ مسجد خیف میں، اور 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات جو ہیں وہ رکن یمانی حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، یعنی اس کا مابین جو علاقہ بنتا ہے، درمیانی علاقہ بنتا ہے، اس علاقے کے اندر بھی 70 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات شریف ہیں۔ اور آگے دیکھیں جی، حرم شریف کا جو صحن ہے حرم مکہ کا، اس خاص صحن کے اندر حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں فی المسجد الحرام بین زمزم والرکن، فرماتے ہیں کہ رکن یمانی اور زمزم کے مابین، پہلے کعبے کے گرد کا علاقہ بتایا گیا، حجر اسود بھی رکن یمانی بھی یہ کعبہ مشرفہ کے ساتھ ہیں۔ اب جو ہے اس کی لمبائی بتائی جا رہی ہے کہ صرف اس جانب ہی مزارات نہیں ہیں، بلکہ رکن یمانی سے زمزم کے مابین جو علاقہ بنتا ہے، اس جگہ پر بھی قبر 70 نبیًا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70 نبیوں کے مزارات ہیں۔ تو بتائیں 70 40 تو یہ ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں جی، اور وہ پھر ہیں کون؟ فرماتے کہ منہم ہود و صالح و اسماعیل، ان میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار شریف وہاں پہ، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار شریف وہاں پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار شریف وہاں پہ۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان کا مزار شریف بھی اسماعیل علیہ السلام کے مزار شریف کے ساتھ ہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وقبر آدم و ابراہیم و اسحاق و یعقوب و یوسف فی بیت المقدس، بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان سب کے مزارات جو ہیں وہ بیت المقدس میں ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ وہ بیت المقدس میں ہیں۔ امام فاقہی بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، خاص ان کا کام جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ شہر کے اوپر ہے۔ مکہ مکرمہ کی شہر کی ایک ایک چیز کی تاریخ انہوں نے بیان کی ہے، ایک ایک شے کی تاریخ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وسمعنا، فرماتے ہیں میں نے اپنے شیوخ سے سنا، اپنے اساتذہ سے سنا، ان حول الکعبۃ قبور 300 نبی، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ اور شیوخ سے سنا ہے کہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ انہوں نے تحدید نہیں کی کہ اس علاقہ سے اس علاقہ تک، جیسے پہلے بیان ہوا کہ وہ رکن حجر اسود سے رکن یمانی تک،
یا رکن یمانی سے لے کر زمزم تک، یہاں تحدید نہیں کر رہے، فرماتے ہیں کہ پورا جو علاقہ بنتا ہے نا سارے کا سارا حول الکعبہ، کعبہ کے چاروں طرف جو ہے، فرماتے ہیں 300 نبی، 300 نبیوں کے مزارات شریف ہے. یعنی انہوں نے صرف ایک خاص علاقے کے بتائے، انہوں نے پورا کعبہ شریفہ کا جو ماحول بنتا ہے، یعنی ارد گرد بنتا ہے، وہ سارے علاقے کا بتایا کہ وہ سارے علاقے کے مزارات شریفہ جو بنتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 300 تک ہے. کتنے تک ہے؟ 300 تک ہے. تو یہ ایک بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ کعبہ مشرفہ جو ہے وہ کس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ یہ توحید کے لیے مینارہ رہا. اس کعبہ مشرفہ کے اتنا عرصہ توحید کے لیے اذانیں دینے کا سبب بھی اس کعبے کے مجاور تھے. کون تھے؟ اس کعبے کے مجاور تھے. مجاور کہتے ہیں جو پڑوس میں رہنے والا ہو، خدمت گزار ہو، اسے کہتے ہیں مجاور. تو وہ مجاور جو تھے وہ سبب تھے اس کعبہ مشرفہ کے اندر توحید کے علم کے بلند ہونے کا، کہ یہی سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجتا کہ تم جا کر کے وہیں اپنے آخری ایام بتاؤ، اور ان کے مزارات شریفہ وہیں بنتے تھے. اب اسی کا دوسرا پہلو دیکھیں. ایک خوشائند بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طور پر اس کو جو ہے وہ اہل توحید کے لیے ایک مرکز اور محور بنایا تھا، کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جیسی پاک ہستیاں جو ہیں وہ بھی اپنے کار نبوت سے فراغت پر وہیں تشریف لاتے تھے، اور وہیں آ کر کے وہ قیام پذیر ہوتے تھے، اور آخری ایام وہیں بتاتے، وہیں پہ ان کا وصال ہوتا، وہیں ان کی تدفین ہوتی. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، جن مجاوروں کی وجہ سے کعبہ مشرفہ جو ہے اس طور پر وہ دعوت توحید سے چمکتا رہا اور اذان توحید سے مہکتا رہا، ہاں جی، اور نعرہ ہائے توحید سے وہ جناب لبریز رہا، وہی کعبہ مشرفہ جو ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کے ارد گرد 300 نبیوں کے مزارات ہوں، 70 نبیوں کے مزارات اس جانب ہوں، 70 کے اس جانب ہوں، وہ عین اس کعبہ مشرفہ کے اندر بت رکھ دیے جائیں. کیوں؟ این اسی کعبہ مشرفہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی جائے اور بتوں کی پوجا ہونے لگے. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ جی؟ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ مجاوروں کی وجہ سے ممکن ہوا. مجاور جو تھے انہوں نے جناب ایسا ایسا کام شروع کیے تھے. انہوں نے تصویر سازی تھے، کوئی بزرگ فوت ہوتا نا اس کی تصویر بناتے اور وہاں لگا دیتے. وہ نیت ان کی نیک تھی، عمل بد تھا. وہ اس لیے لگاتے تھے تصویر تاکہ اس کو دیکھ کے ہمیں شرم حیا رہے گی، یار یہ ہمارا بزرگ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہم غلط کام کر رہے ہیں. انہوں نے تو ہمیں راہ حق دکھایا تھا. یہ انہوں نے جناب اپنے طور پہ نیک نیت کی تھی کہ نیک نیت اچھی ہے جی، تصویر بنا لی، انہوں نے لٹکا دی. ایسا ایسا جناب اس کو پھر سلام کرنے لگے، جھکنے لگے، رکوع تک پہنچے، پھر سجدے تک پہنچے، پھر خدا ہی مان لیا. بتائیں، پھر خدا مان لیا، خدا تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو گئے. تمام چیزیں انہی سے مانگ. 360 بت تھے نا، ایک ایک شے دینے کے لیے الگ الگ خدا تھا ان کا، ایک ایک شے دینے کے لیے. جی روٹی پانی مانگنے والا، یار خدا فلاں کے گھر میں چلو، اس کے گھر جا کے روٹی پانی اس سے مانگتے ہیں. قہوہ چائے والا ادھر ہے تو قہوہ چائے والے سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے مانگ لیتے ہیں. اس طرح کا حساب تھا. تو خالق اور مالک کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق بنا کے ان بتوں کے حوالے کر کے خود آرام فرما رہا ہے. وہ یہودیوں کا جیسے عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہفتے والے دن جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ساری مخلوق بنانے کے بعد اللہ نے تھکاوٹ اتاری. بتائیں، یہ پورا سنانے کا مقصد جو ہے نا آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کیا جائے، آپ کو صرف بتایا جائے. میں وہاں سے آپ کو کسی اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں. جس طرح وہ مقام ایسا مقام تھا کعبہ مشرفہ، وہاں سے دعوت توحید بلند ہوتی، توحید کی اذانیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بھیجتا وہاں جا کے، توحید کا علاقہ ہے، توحید کا گہوارہ ہے، وہاں جا کے سکون کرو، وہاں جا کے آرام کرو، آخری ایام وہیں بتاؤ. وہیں پہ وصال ہوتا، وہیں پہ تدفین ہوتی. یعنی ایک وقت میں ایسا مقام تھا. اس مقام کو اپنی جگہ رکھیں. عین اسی جگہ پر بتوں کی پوجا ہونے لگی. اب ذرا آئیں
وہ کام ہم دیکھیں جو اس وقت کے مجاوروں نے کیا تھا، کیا خیال ہے وہی والا کام آج کے مجاور تو نہیں کر رہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے مجاور جو ہیں سب سے پہلے حضور کی مخالفت انہوں نے کی. دعوت حق کی سب سے پہلی مخالفت کس نے کی؟ بلا مکے کے کعبے کے مجاوروں نے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے جیسے بڑھنے لگے ان پہ ظلم و ستم بڑھنے لگا. ان پہ ظلم و ستم کرنے والے کون تھے؟ کعبے کے مجاور تھے. آج بھی آپ بزرگوں کے مزارات کو دیکھ رہے ہیں. یہ بزرگ جو ہیں نا ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ہمارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے ساتھ یہ دعوت توحید کے علم بردار تھے. ان کی دعوت ہی توحید والی تھی. اور میں کہوں نا ان کی ایسی توحید تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو ان کی توحید کو دیکھیں تو جگہ جگہ پہ ہم پھسلے پھرتے ہیں. حضرت باعث بسطامی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک بار رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں نے کبھی تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو، یہ میرے پاس نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا، وہ ایک دن تو نے کریلے کھائے تھے، تو نے کہا تھا پیٹ میں درد ہو گیا ہے، کریلے کی وجہ سے ہوا ہے، تو بتا بے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا تو ہے. تو میں کہ پھر یہ کریلے بیچ میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے اس بات پہ توبہ کی. ہم تو سیدھا کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر بشیر کے ٹیکے ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں، ہے یا نہیں؟ حالانکہ نسبت تو اللہ کرنی چاہیے، نسبت خالق اور مالک کی طرف کرنی چاہیے. اچھا تو یہ ہمارے بزرگ تھے. آج انہیں وہ بزرگ جو تھے، لوگ آتے تھے دعوت توحید سننے کے لیے، وہاں آتے تھے جام توحید پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کہتا ہوں یہ توحید کی جو شراب ہے نا، شراب الس جو ہے، میں کہا یہ پیالوں میں تھوڑی ملتی ہے، وہ تو گندی شراب ہوتی ہے جو پیالوں میں ملتی ہے. میں کہا یہ وہ شراب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو وہ نگاہ کرتے ہیں بندے کے دل کے اندر توحید کا نور بھر دیتے ہیں. یہ تو وہ جام ہے. اس لیے تو کہا ہے کہ پنجابی شاعر نے، انہوں نے کہا پاک پتندے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی. کوئی مسکین دل کا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ شاید اپنا دوپٹہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ بابا جی میرا دوپٹہ رنگ دو، بابا جی کو رنگ ساز ہے نا، اس دل کے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا پاک پتندے رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی. یہ جو میرا دل ہے نا، یہ میری چنری ہے، اس کو رنگ دے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے رنگ سے. اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پہلے پارے کے آخری صفحے پہ آپ نے پڑھا تھا. اللہ کا رنگ جو ہے نا وہ سونا ہے، اللہ کے رنگ سے سونا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو وہی بات کر رہے ہیں یہ اسی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے. وہ کہا کہ پاک پتند رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی. رنگ ہووے خاص مدینے دا تے رنگی ہووے معین الدین دی. کہتا ہے رنگ مدینے والا ہو، یعنی توحید وہ ہو جو حضور نے دی ہے، اور کہتے ہیں اس کو ہاتھ جو ہے معین الدین چشتی اجمیری کے لگے ہوئے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے بزرگوں نے تو دعوت توحید سنائی ہے بھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کے ایسے تھوڑی کلمہ پڑھا ہے، ہیں جی، ایسے توحید کے اندر پختہ تھے. سبحان اللہ عز و جل. اور حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ کیسے توحید کا باب باندھتے ہیں اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر. تو یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، قوت القلوب کتاب کو دیکھ لیں، ہیں جی، اللہ اکبر. اس کتاب جو ہے نا وہ دلوں کی غذا، قوت روزی کو کہتے ہیں، رزق کو کہتے ہیں، دلوں کی غذا. یہ کتاب پڑھنے والی ہے قوت القلوب شریف. لیکن جو ہے نا وہ اس کے اندر بھی کیا بیان ہوا؟ یہی توحید بیان ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بیان ہوئی، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب بیان ہوئے، یہی سارا کچھ بیان ہوا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے تو یوں کام کیا تھا یار. لیکن آج جو ہے جو مجاور وہاں آئے ہیں، بالکل میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے، آج جو مجاور آئے ہیں بالکل وہ مکہ مکرمہ کے کعبہ کے جو مجاور تھے نا ان کے ہم مزاج آ گئے ہیں، ان کے ہم فکر بھی آ گئے، ان کے ہم نظریہ بھی آ گئے. وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف اٹھے تھے، یہ بھی حضور کی دعوت کے خلاف اٹھ رہے ہیں. سمجھ آئے نا جی؟
وہ بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن تھے، یہ مجاور جو ہیں یہ بھی حضور کے صحابہ کے دشمن بن چکے ہیں۔ اس وقت مزارات کے گدی نشین جو ہیں ان کی اکثریت تعداد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن بن چکے ہیں۔ بتائیں، وہ کعبے کا مجاور، یہ مزار کا مجاور، دونوں کا مزاج ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے نا بھائی، دونوں کا مزاج ایک ہو چکا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ نظریہ اپنایا تھا بھی کعبہ مشرفہ کا طواف جو ہے وہ بنا کپڑوں کے کیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نا، تو کپڑے پہن کے کیوں بھائی؟ کپڑے اتار کے ہیں، خیال ہو جائے گا یار۔ تو باہر سے کپڑے پہن کے آتے جیسے کعبہ سامنے دکھائی دیتا، جیسے ہم دور سے آتے ہیں دل میں تمنا لے آتے ہیں کعبے پہ نگاہ پڑے گی دعا کریں گے، جیسے کعبہ مشرفہ سامنے ہے ہم نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جیسے کعبہ سامنے تھا کپڑے اتار کے پھینک دیتے، ننگے ہو کے طواف کرتے، مرد ہیں عورتیں ہیں سارے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع پہ سختی کے ساتھ منع فرمایا، میں آج کے بعد کوئی بھی بندہ ننگا کعبہ مشرفہ میں طواف تو دور کی بات ہے یہاں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا جی، اپنے بزرگوں کے مزارات پر جن کاموں کو اللہ نے منع کیا تھا، اس کے حبیب نے منع کیا تھا، ان کے بزرگ روکتے رہتے زندگی ساری، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب وہاں پر میلے لگوائے۔ کیا لگوائے؟ میلے لگوائے، ڈھول پٹوائے، ہاں جی، اور گھوڑے نچوائے، کتے لڑائے، عورتوں کو نچایا۔ نچانے کے بعد جو ہے آخری دن ایک حضرت صاحب کو بلایا، آپ آئیں جی، اتنی کنجری ناچی ہیں، اتنے کتے لڑے ہیں، اتنے گھوڑے لڑے ہیں، اتنے پیر لڑے ہیں، آپ سارا ثواب جو ہے نا ہمارے دادے کو۔ کیا طریقہ یار، بتائیں نا، وہ مکے کا مجاور تھا، یہ قبر کا مجاور ہے، دونوں کا مزاج ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ بھی چڑھاوے میں مرتا تھا، یہ بھی چڑھاوے میں مرتا ہے۔ وہ بھی دعوت نبی کا دشمن تھا، یہ بھی نبی کی دعوت کا دشمن ہے۔ وہ بھی نبی کے صحابہ کا دشمن تھا، یہ بھی نبی کے صحابہ کا دشمن ہے۔ وہ بھی جناب ننگے تڑنگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، یہ کام بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو بتائیں پھر بات کہاں رکی ہے بھائی؟ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیں آپ نہیں سمجھیں؟ جیسے کعبہ مشرفہ ایک وقت تک دعوت توحید کا مرکز تھا، حضرات انبیاء کرام تشریف لاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک وقت ہے کہ کعبے کے اندر بت رکھے گئے۔ یہی حساب یہاں ہو گئے ہیں جی۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی مجاوروں نے وہی کچھ کر دیا ہے۔ پیر صاحب جو ہیں، پیر صاحب اپنے، وہ کل مجھے ایک دوست نے ویڈیو، کل یہ پرسوں شاید پرسوں والے دن ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو میں کیا تھا، ایک پیر صاحب کے نام کے ساتھ لکھا ہوتے ہوئے فلانا لاجپال آ رہا ہے، ہاں جی، اور اس کے پیچھے مرید جو ہیں وہ جناب 2-3 مرید گھوڑے لے کے آ رہے ہیں، پیچھے 2-3 مرید بڑے منہ والے بولی کتے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ لاجپال کتے لڑانے جا رہا ہے اور گھوڑے نچانے جا رہے ہیں۔ بتائیں، تو یہ کوئی اس سے پیچھے نہیں رہے، مکے کے مجاوروں سے پیچھے، کعبے کے مجاوروں سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ وہ کافر ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کیا کہ اس طرح کی حرکتیں کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بزرگوں نے منع کیا تھا زندگی ساری ان حرام کاموں سے۔ انہوں نے کہا دادا جی تیری قبر تے نہ کی جاتا سانو پھر تو صاحبزادہ نہ کبھی، اجا اپنے آپ کو صاحبزادہ بھی نہیں کہتے، صاحبزادہ کہتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوئے تھے نا، صاحبزادہ۔ میں کہ یہ زیادہ کیوں نہیں ہے، کہیں کہ چلا ہی جائے، جان چھوڑ جائے یار ہماری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل انشاءاللہ عز و جل اسی جو مضمون شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے، کل انشاءاللہ عز و جل آخری اختتامی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔